السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہے؟ ہاں جی۔ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے کی سعادت ہم روزانہ حاصل کرتے ہیں۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 سے لے کر آیت نمبر 59 تک انشاءاللہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، ساتھ مختصر تفسیر کریں گے اور عمل کی نیت سے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، آیت نمبر 57 دیکھیے۔ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم، تم پر، الغمام، بادلوں کا، الغمام، بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، اور ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا، علیکم، تمہارے اوپر، المن، من، والسلوى، اور سلوى، کلو، اور کہا کہ کھاؤ، کیا کہا؟ کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ، ما رزقناکم، وہ رزق جو ہم نے تمہیں دیا، اس میں سے کیا کھاؤ؟ پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ۔ وما ظلمونا، اور ہم نے نہیں ظلم کیا، آیت کی طرف توجہ کیجئے، وما ظلمونا، اور ہم نے نہیں ظلم کیا، ولیکن کانوا، لیکن وہ خود تھے، انفسہم، اپنی جانوں پر، یظلمون، ظلم کرنے والے، ظلم کرنے۔ آیت نمبر 58 دیکھیے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جس وقت ہم نے کہا، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هذه القریہ، اس بستی میں، اس بستی، فَكُلُوا مِنْهَا، یہ دوسری مرتبہ کلو آیا، کیا معنی کلو کا؟ ہاں، کھاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا، پس اس بستی میں سے کھاؤ، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے چاہو، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے چاہو، رغدن، جی بھر کر، رغدن، جی بھر کر، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو بستی کے دروازے سے، سجدن، عاجزی کے ساتھ، وَقُولُوا، اور کہو، حِطَّةٌ، کیا کہو؟ حِطَّةٌ، ہماری بخشش کر دیجئے، نغفر لکم، ہم بخشش کر دیں گے، ہم معاف کر دیں گے تمہیں، خطایاکم، تمہاری خطائیں، تمہاری، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم بہت جلد زیادہ عطا کریں گے نیکی کرنے والوں کو، محسنین کو۔ آیت نمبر 59 دیکھیے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ، پس بدل ڈالا، کیا کر دیا؟ بدل ڈالا، الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ لوگ جو ظالم تھے، انہوں نے کس کو بدل ڈالا؟ قولاً، بات کو، کس کو بدل ڈالا؟ بات کو بدل ڈالا، غیر الذی، اور اس بات میں جو اس کے علاوہ تھی، اس بات میں جو اس کے علاوہ تھی، قیل لہم، جو ان سے کہی گئی تھی، جو ان سے کہی گئی تھی، فانزلنا، چنانچہ ہم نے اتارا، علی الذین ظلموا، ان ظالموں پر، رجزن، عذاب، کیا اتارا؟ عذاب اتارا، من السماء، کہاں سے؟ آسمان سے، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ دوبارہ دیکھیے، آج ذرا آیات لمبی ہیں اور تشریح بھی تھوڑی زیادہ ہوگی، لیکن جہاں تک ہو سکا ہم انشاءاللہ کریں گے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر کیا کیا؟ سایہ کیا، الغمام کس کا؟ بادلوں کا۔ جی، تھوڑے حصے کو لے کر چلتے ہیں، کہ بادلوں کے سائے کا کیا قصہ ہے۔ آپ گزشتہ 2 دنوں سے پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو دریائے قلزم، بحر قلزم سے جب نجات ملی، تو آگے جس وادی میں داخل ہوئے،
اس کو وادی سینا کہا جاتا ہے، یا صحرائے سینا کہا جاتا ہے، یا اس کو وادی تیہ بھی کہا جاتا ہے۔ وادی تیہ، تا یا ہا، وادی تیہ، یہ ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ آج کل اس کی جغرافیائی حالت کیسی ہے، کچھ شام کے پاس ہے، کچھ مصر کے پاس ہے، کچھ فلسطین کے اور اس کے اسرائیل کے قبضے میں ہے، تو یہ تقسیم ہو چکی ہے۔ اور اس کا رقبہ بھی بتایا تھا تقریباً 40 کلومیٹر، کتنا؟ 40 کلومیٹر یا 40 میل اس کا رقبہ ہے۔ تو یہ اس وادی میں داخل ہوئے تو یہ صحرا ہے پورا، یعنی یہاں کوئی درخت سایہ دار یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، سبزہ یا اس طرح کی کوئی اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ تو جب اس وادی میں داخل ہوئے تو پیچھے آپ نے پڑھا کتاب کا مطالبہ ہوا، کتاب آ گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی کتاب کو کیا کرنا پڑا؟ قبول کرنا پڑا بنی اسرائیل کو، ٹھیک۔ اب اگلی جو تھی یہ تھا کہ اب جانا تھا ہم نے کہاں؟ بیت المقدس، جو شام ان کا علاقہ تھا اس طرف انہوں نے جانا تھا۔ اب ان دنوں میں بیت المقدس، جیسے جو آج کل فلسطین یا شام یا یہ اردن، یہ سارا علاقہ جو تھا اس کے اوپر قبضہ تھا قوم عمالقہ کا۔ کس کا؟ قوم عمالقہ، ٹھیک ہے، عین کے ساتھ۔ تو یہ بڑے جنگجو قسم کے لوگ تھے، لڑاکے قسم کے، اور بڑی ان کی دہشت تھی علاقے میں۔ تو ان کے قبضے میں تھا یہ بیت المقدس اور اس کا دائیں بائیں ارد گرد کا علاقہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، اس کو اپنے اگر وطن میں جانا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ تمہیں جہاد کرنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ جہاد کرنا ہوگا۔ اور جہاد میں ہمت تم نے کرنی ہے، مدد کس نے کرنی ہے؟ اللہ نے کرنی ہے۔ بس تم نے ہمت دکھانی ہے، مدد اللہ کی طرف سے ہوگی، اور اللہ کی طرف سے یہ شورٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح تمہیں کو عطا فرمائیں۔ اب دیکھو، اتنی ضمانت مل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح یعنی وہ بستی تمہارے لیے لکھ دی ہے، بس تم نے ہمت کر کے تھوڑا سا اس جہاد کے عمل کو کیا کرنا ہے؟ وہ پیش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے۔ اور وہ اتنی جنگجو قوم جو ہے، جن کی دہشت ہے، وہ خود بخود کیا ہو جائیں گے؟ علاقہ چھوڑ دیں گے۔ اب ہوا کیا کہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ بالکل سرے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو اللہ کی طرف سے یہ گارنٹی دی گئی ہے نا فتح کی، تو آپ جاؤ اور آپ کا رب جاؤ، دونوں لڑو اور فتح کر لو اس علاقے کو، ہم تو نہیں جائیں گے بھائی۔ اتنی سخت قوم ہے، اتنے لڑاکے وہ ہیں، اتنی ان کی دہشت ہے، ہم ان کو کیسے ختم کر سکیں گے؟ اس لیے ہم تو لڑنے والے نہیں ہیں۔ جیسے آج کل عرب ممالک کا حال ہو چکا ہے کہ وہ اسرائیل جیسے چھوٹے سے پدو سے ملک سے کیا کر رہے ہیں؟ ڈر رہے ہیں اور مار بھی کھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اندر کی غیرت جاگ نہیں رہی ہے۔ اسی طریقے سے ان کا حال تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نہیں لڑیں گے، ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ خود بخود نکل جائیں، ہم بستی میں پھر کیا ہوں گے؟ داخل ہوں گے۔ اتنا جو ہے وہ ان کے اوپر ان کا رعب اور دہشت جو ہے وہ طاری ہو چکی تھی کہ لڑنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، لڑنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، انکار کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس حکم کی نافرمانی پر کہ دیکھو صرف حکم ہو رہا ہے جہاد کا، فتح کی گارنٹی بھی دی جا رہی ہے، تو پھر تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ تو اتنے بڑے حکم کی نافرمانی، اتنے بڑی نعمت مل رہی تھی، اپنا وطن مل رہا تھا اور جو ہے وہ اللہ کی مدد سے، لیکن انکار پر اللہ نے پھر ان پر یہ سزا مسلط فرمائی کہ 40 سال تک تم اس بستی میں نہیں جا سکتے، اپنے علاقے میں نہیں جا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہوا؟ بھائی وہ تو 40 میل صرف دور تھی، ایک دن میں آدمی چلے تو کیا ہو سکتا ہے؟ 40 میل طے کر سکتا ہے، چاہے جتنا بھی سست رفتاری کے ساتھ چلے تو انسان پہنچ سکتا ہے۔ لیکن وہاں جانے تک ان کو 40 سال لگ گئے۔ کتنے؟ 40 سال۔ وہ کیسے؟ کہ اسی صحرائے سینا میں چلتے تھے، چلتے 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 جہاں شام ہو جاتی، رات کو سٹے کرتے، پڑاؤ ڈالتے کہ بھائی صبح آگے چلیں گے، سفر طے کریں گے۔ تو جب صبح ہوتی تو دیکھتے کہ جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچے ہوئے، جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچے ہوئے ہیں۔ جو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے
وہ زمین کو پھیر سکتا ہے، وہ سارے کام کر سکتا ہے، اس لیے جہاں سے چلے وہیں پہنچ گئے۔ اور اس طریقے سے 40 سال لگ گئے۔ اس عرصے میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اس سے پہلے 3-4 سال پہلے حضرت ہارون علیہ السلام جو ان کے پیغمبر تھے، ان کا بھی کیا ہو چکا تھا؟ انتقال ہو چکا تھا۔ ٹھیک، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں پھر یہ کام نہیں ہو سکا، حضرت ہارون علیہ السلام کی حیات میں بھی یہ کام نہیں ہو سکا، اور یہ اسی وادی میں پھرتے رہے۔ اب چونکہ اس وادی کے اندر کوئی درخت نہیں تھا، بالکل صحرا ہے، چٹیل، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی سبزہ نہیں ہے، اس لیے اب ظاہر ہے کہ سفر طے کرنا ہے تو دن کو دھوپ پڑتی ہے۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس حکم کی نافرمانی کے باوجود بھی، اب یہ اگلی نعمت کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ دن کو اللہ نے بادل مقرر کر دیے، جہاں جہاں جس راستے پر یہ چلتے تھے اوپر بادل کیا کرتے تھے؟ سایہ کرتے تھے۔ جہاں رات آ جاتی تو بادل ہٹ جاتے، پھر صبح جب سورج کی تپش ہوتی تو بادل سایہ کرنے لگ جاتے۔ تو اسی طرف اشارہ ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، کہ ہم نے تم پر کیا کیا؟ سایہ کیا بادلوں کا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے اتارا تمہارے اوپر من اور سلوہ۔ ٹھیک ہے، اب یہ کیا قصہ ہے؟ تو چونکہ آپ نے دیکھا کہ 40 سال کا عرصہ وہیں گھومنا تھا، صحرا ہے، کوئی اس طرح کی کوئی اگانے والی چیز نہیں ہے، ایک جگہ رہنا نہیں ہے کہ کوئی ملازمت کر سکیں، کوئی کاروبار کر سکیں، کوئی تجارت کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح کا تو تھا نہیں، سفر ہی کرنا تھا، اس لیے سفر کی حالت میں کھانے پینے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، رہائش رکھتے ہوئے بھی ضرورت پڑتی ہے، یہ بنیادی ضرورت ہے۔ اب یہ کہاں سے آئے کہ نہ مزدوری ہے، نہ تجارت ہے، نہ کوئی کمانے کا ذریعہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اگلی نعمت ارشاد فرمائی، عطا فرمائی کہ ان کو من اور سلوہ عطا کیا۔ من اور سلوہ کیا چیز ہے؟ تو مفسرین نے اس کی 2 تفسیریں کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ من جو ہے، یہ جو ہے وہ کیا ہے، وہاں کچھ جھاڑیاں تھی، درخت نہیں تھے، جھاڑیاں تھی، تو ان کے پتوں کے اوپر رات کو ایک سفید قسم کی جیسے برف ہوتی ہے، اس طرح کی چیز جو ہے وہ پتوں کے اوپر جم جاتی، آسمان سے اترتی اور وہاں سے جم جاتی، وہ سفید دودھ سے زیادہ اس کا سفید رنگ اور شہد سے زیادہ میٹھی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان جو چیز کھاتا ہے وہ نمکین ہوتی ہے یا میٹھی ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں کھاتا ہے، پھر الگ الگ کھٹی چیزیں اور وہ دوسری مکس چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن بنیادی یہ دونوں ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ تو میٹھی کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے اتاری کے پتوں کے اوپر اتراتی، یہ اس پر سے کیا کر لیتے، وہ پتے توڑ لیتے یا پتوں سے اتار کر کیا کر لیتے، کھا لیتے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی جھاڑیوں کے اندر کیا کیا کہ بٹیر نما جو ہے وہ، یہ بٹیر جو پرندے ہوتے ہیں، یہ ان کو اتنے قابو میں دے دیے کہ یہ ہاتھوں سے کیا کر لیتے تھے، پکڑ لیتے تھے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ بٹیر کا شکار باقاعدہ کیا جاتا ہے، ورنہ یہ ہاتھ نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی کہ بٹیر کیا کرتے، وہ ہاتھوں سے پکڑ لیتے، اس کو بھون کر کھا لیتے۔ اور یوں جو ہے یہ 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے بغیر کمائے، بغیر کاروبار کیے، بغیر تجارت کیے، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ بٹیر بھی بھنے ہوئے آسمانوں سے آتے تھے، یعنی ان کو پکڑنے بھی نہیں پڑتے تھے، بھنے ہوئے بٹیر جو ہے وہ آسمانوں سے آتے، اور کیا ہے کہ جو ہے یہ اس کو سلوہ کہتے ہیں، اور من کہتے ہیں کہ وہ ایک جیسے کھمبی ہوتی ہے، پرانے ساتھی جانتے ہیں بزرگ حضرات، درختوں کے پاس اگتی ہے، چھتری ٹائپ ہوتی ہے، چھوٹی سی سفید قسم کی، اس کو کھمبی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام نے اس کے بہت زیادہ فضائل بیان فرمائے ہیں، آنکھوں کے علاج کے لیے بہت بہتر ہے اور بہت ساری، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اسی من کا ایک جو ہے وہ شکل ہے، تو اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ وہاں اگتی تو وہ اس کو کیا کر لیتے، کھا لیتے، یا آسمانوں سے اترتی اور اس کو اتار کر کھا لیتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ، یعنی 40 سال تک اندازہ کریں، بغیر کمائے، بغیر کاروبار کیے، بغیر کچھ حیل و حجت کیے، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، اور کیا فرمایا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ پاکیزہ چیزیں، حلال چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں بطور رزق عطا فرمائی ہیں۔ یہاں اشارہ دیا ہے کہ انسان کی زندگی میں غذا کا، رزق کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اگر حلال ہو تو اس کے اثرات خود پر بھی پڑتے ہیں، اولاد پر بھی پڑتے ہیں، مال پر بھی پڑتے ہیں، گھر پر بھی پڑتے ہیں اور آخرت پر بھی پڑتے ہیں۔
اور اگر رزق حرام ہو تو اپنے اوپر، اپنی ذات پر بھی، اور اپنی اولاد پر بھی، اور اپنے گھر پر بھی، اور اپنی آخرت پر بھی برے اثرات پڑتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے اوپر اگر کرتا ہے، 10 درہم کا کرتا خریدا ہے، 1 درہم اس میں سے حرام کا ہے، 9 درہم حلال کے ہیں، وہ کرتا اس نے بدن پر پہن رکھا ہے اور اس میں عبادت کر رہا ہے، جب تک وہ کرتا یا اس کا کوئی بھی حصہ اس کے بدن پر ہے، اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جس شخص کی کمائی حرام کی ہو تو وہ اگر آخرت میں مر جاتا ہے تو آخرت میں وہی کمائی جو اس نے ترکہ چھوڑا ہے اس کے لیے جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جس آدمی کی حرام کی کمائی ہو وہ بیت اللہ میں بھی چلا جائے، ہاں جی، پیدل سفر کرے، ہاں بال بکھرے ہوئے، برا حال، یا ربی کہے، اور اس کی پرورش اگر حرام سے ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ایک بھی قبول نہیں فرمائیں گے، بیت اللہ بھی چلا جائے۔ تو یہ ہے حرام کمائی، اس لیے فرمایا کلوا من طیبات، کہ پاکیزہ کیا کرو، کھاؤ جو ہم نے دیا۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی جان پر کیا کیا، ظلم کیا، کہ ہم نے تو یہ نعمتیں دی لیکن ان نعمتوں کیا کی، ناقدری کی۔ اس میں ایک حکم یہ بھی تھا، آپ اندازہ کیجئے کہ ایک انسان جرم کرتا ہے اور وہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کیسے مصیبت کھڑی کر دیتا ہے۔ دیکھیے پہلا قتل کب ہوا؟ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہوا، قابیل نے قتل کیا، لیکن وہاں سے چلا اور یہ آج تک یہ سلسلہ کیا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ورنہ قتل تو پہلے کوئی جانتا بھی نہیں کہتا قتل کسے کہتے ہیں، اور اس طریقے سے اپنے ساتھ کے پیدا ہوئے کو کیسے مار دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ہسٹری بتاتی ہے کہ دنیا کا چونکہ پہلا قتل تھا، وہ قتل کر کے بھائی کو کندھوں پہ اٹھا کے پھر رہا تھا کہ بھائی اس کا کروں کیا، اب اس کا کروں کیا، یہ صورتحال تھی۔ اور اب دیکھو یہ سلسلہ وہاں سے چلا اور سارا جو ہے کیا ہے گناہ اس کو جا رہا ہے، اور ساتھ معاشرے میں یہ ایک چیز پھیل چکی ہے۔ اسی طریقے سے میں نے عرض کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ دیکھو یہ روزانہ کی بنیاد پر تمہیں بن کمائے رزق مل رہا ہے، اس کا ذخیرہ نہیں کرنا ہے، بلکہ جو روزانہ کی ضرورت ہو اسے کھا لو، باقی چھوڑ دو، اس کو جمع نہیں کرنا ہے، اس کو کیا ہے اپنے پاس چھپا کے نہیں رکھنا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، لالچ کیا، اور وہ اس کو کیا ہے چھپا کے رکھنا شروع کر دیا کہ یہ کل کھائیں گے، یہ کیا کریں گے، کل کھائیں گے۔ یعنی بے یقینی کی کیفیت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ عطا فرما رہے ہیں لیکن پھر بھی اس کو چھپا کے رکھا، اور اس وقت سے لے کر کہتے اس سے پہلے گوشت کبھی خراب نہیں ہوتا تھا، کوئی چیز کھانے پینے کی کبھی خراب نہیں ہوتی تھی۔ یہ سلسلہ اس وقت سے چلا کہ انہوں نے اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کی اور اس کو سٹاک کیا، اس کو چھپا کے رکھا، اس کو اپنی اس زمانے کی سمجھو فریج میں رکھا، اور کیا ہوا کہ وہ خراب ہونا شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے کبھی بھی کوئی کھانے پینے کی چیز خراب نہیں ہوئی تھی، اور یہ سلسلہ چلا آج تک ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے عرض کیا وما ظلمونا، ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر خود کیا ہے، ظلم کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے فرمایا آیت نمبر 58 کی طرف چلتے ہیں، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں کیا ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور تم کھاؤ جہاں سے چاہو، رغداً کیسے، جی بھر کر کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، بس جب بستی میں داخل ہونا ہے دروازے میں تو کیا کرنا ہے، عاجزی کے ساتھ داخل ہونا ہے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطَّةٌ کا لفظ بولنا ہے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں کیا کر دیں گے، معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکوں کو تو ہم اور بھی زیادہ عطا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بستی کا کون سا قصہ ہے؟ میں نے پیچھے عرض کیا موسیٰ علیہ السلام کی حیات میں یہ بیت المقدس نہیں پہنچ سکے، پھر جو ہے وہ ہارون علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں بھی نہیں پہنچ سکے، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضرت یوشع بن نون جو ہے وہ علیہ السلام یہ پیغمبر ہوئے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، اور یہ حضرت خضر علیہ السلام کی جو ملاقات آگے چل کر آپ پڑھیں گے سورہ کہف میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی تھے حضرت یوشع، اس وقت یہ پیغمبر نہیں تھے، بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کو پیغمبری عطا ہوئی، اور وہ پچھلی جنریشن گئی، اگلی جنریشن آئی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیا ہے کہ بیت المقدس جو ہے
یہ فتح ہوا یا اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے بھی عطا کیا، اور یوشع علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھئی آپ چونکہ اللہ نے ایک اور نعمت عطا فرما رہے ہیں کہ یہ بستی تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں، اور چونکہ ان کا ایک اور جو ہے وہ درمیان میں یہ مطالبہ تھا کہ یہ جو روزانہ کھانا آتا ہے من و سلوہ، اس سے ہم اکتا گئے ہیں، ہمیں جو ہے وہ کیا چاہیے، پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، دالیں چاہیے، اس طرح کی جو ہے وہ سبزیاں ترکاریاں چاہیے، یہ والے مطالبے کیے۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایک اور ناشکری کہ پکا پکایا بنی بنائی اللہ کی طرف سے چیزیں تیار شدہ وہ آ رہی ہیں، اور اس کی ناشکری کی اور کہا کہ ہمیں آم کھانا چاہیے جو زمینوں سے اگتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ دیکھو بھئی بستی میں جاؤ اور کیا ہے وہاں سے جو چاہو کھاؤ، ٹھیک ہے، تو تمہیں اجازت ہوگی۔ بس ایک کیا حکم ہے کہ جب بستی کے دروازے سے داخل ہو، کیونکہ اس زمانے میں آج بھی آپ نے دیکھا پرانے جو شہر ہیں، لاہور ہے، اس کے مختلف دروازے ہیں، ٹھیک ہے، قلعے کے ارد گرد جو ہے لاہوری گیٹ اور کون سا سوری گیٹ اور مختلف قسم کے گیٹ ہیں، تو اس زمانے میں بھی ایسے دیواروں کے اندر شہر ہوتے تھے اور گیٹ ہوتے تھے مختلف۔ تو فرمایا کہ دروازے کے اندر داخل ہونا ہے تو ایک تو عاجزی کے ساتھ داخل ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، اکڑ کر نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے، اکڑ کر نہیں جانا ہے، اور دوسرا حتۃ لفظ بولنا ہے۔ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کہ یا اللہ ہماری خطاؤں کو کیا کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ تو اب ہوا کیا کہ ان دونوں حکموں کا مذاق اڑایا، اور بجائے اس کے کہ جھک کر داخل ہوتے تو کیسے ایسے اکڑ کر داخل ہوئے، اور بعض نے تو ایسا کیا کہ جیسے بچے کسیٹیاں مارتے ہیں ایسے کسیٹیاں مارتے ہوئے جو ہے وہ دروازے سے داخل ہوئے، یعنی اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا۔ کیا اڑایا؟ مذاق اڑایا۔ اور اسی طریقے سے حتۃ کا لفظ اللہ نے فرمایا تھا، جس کا معنی ہے کہ یا اللہ ہم معافی چاہتے ہیں گناہوں کی، اس کے بجائے بولا حنطۃ۔ کیا لفظ بولا؟ حنطۃ۔ حنطۃ کہتے ہیں گندم کو، کہ ہمیں گندم چاہیے، تو مغفرت نہیں چاہیے، گندم چاہیے، یعنی لفظ کو بول دیا، کیا گول مول کر دیا۔ تو یہ فرمایا کہ یہ انہوں نے حرکت کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا تھا کہ حتۃ بولو، ہم تمہاری خطاؤں کو کیا کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ اب دیکھیے وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے کہا ادخلوا هذه القرية، اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ اب بستی سے کون سی مراد ہے؟ بیت المقدس۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو، جی بھر کر کھاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور سجدہ کرتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہونا ہے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطَّةٌ کا لفظ بولو۔ وَنَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہارے گناہوں کو کیا کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والوں کو ہم اور بھی زیادہ عطا کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگلی آیت کا بھی ہو گیا تفسیر، آپ نے دیکھی ہے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان ظالموں نے کیا کر دیا، بدل دیا، قولاً، اس بات کو، غیر الذی، کسی اور بات میں، قیل لہم، جو ان سے کہی گئی تھی۔ کون سی بات؟ حتۃ کہا گیا تھا، انہوں نے کیا بولا، حنطۃ کا لفظ بولا۔ فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہم نے ان ظالموں پر پھر کیا اتارا، رجزن، عذاب اتارا۔ کیسا عذاب؟ کہ طاعون کا مرض پھیل گیا ان کے اندر، طاعون، کینسر جسے کہتے ہیں، وہ مرض پھیل گیا، اور 70,000 لوگ جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم کیا ہو گئے، مر گئے۔ کتنے لوگ؟ 70,000 طاعون کے مرض کی وجہ سے۔ اور فرمایا کیوں یہ آیا، من السماء، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ انہوں نے کیا کی تھی، نافرمانی کی تھی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔